اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء سورہ نمبر 4۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کے معاملے میں خطا تعلق سے پرہیز کرو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 تک نکاح کر لو۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نیائے نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو۔ یا جو کنیز داسی تمہارے ادھین ہو ان میں سے کسی سے نکاح کر لو، اس سے امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دے اپنی خوشی سے تو تم اسے ہنسی خوشی سے کھاؤ۔ اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کہو۔ اور یتیم کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، تو اگر ان میں ہوشیاری سمجھداری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال انوچت طریقے سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھا جاؤ۔ اور جس سے حاجت نہ ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، اور جو شخص محتاج ہو وہ دستور کے موافق کھائے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک مقرر کیا ہوا حصہ۔ اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہو تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو، اور ان سے ہمدردی کی بات کہو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی بہت فکر رہتی، بس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور بات پکی کہے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہے تو ان کے لیے 2/3 ہے اس مال میں سے جو مورث وراثت چھوڑنے والا چھوڑ گیا ہے، اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس مال کا جو وہ چھوڑ گیا ہے، بشرطے کہ وراثت چھوڑنے والے کی اولاد ہو۔ اور اگر وراثت چھوڑنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر اس کے بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے وصیت نکالنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہے جو وہ کر جاتا ہے۔ تمہارے ماں باپ ہو یا تمہارے بیٹے ہو، تم نہیں جانتے کہ ان میں تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے
جو تمہاری بیویاں چھوڑے، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے بیوی کے ترکے کا چوتھائی ہے، وصیت نکالنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا، چھوڑی ہوئی سمپتی کا، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے کا، وصیت نکالنے کے بعد جس کی تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کوئی مریض مرد یا عورت ایسا ہو جسے نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ زندہ ہو، اور اس کو ایک بھائی یا بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے۔ وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ علیم و حلیم تحمل والا ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا، اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے 2 مرد جو وہی بدکاری کرے تو انہیں اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ جسے قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ منکر ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو، اور نہ انہیں اس غرض سے روک کے رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان، جھوٹا آروپ لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لو گے؟ اور تم کس طرح اسے لو گے جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو پہلے سے ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ تمہارے اوپر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے، لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور تمہارے صلبی، تم سے پیدا
بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے سے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنے، ان سے نکاح کر کے، نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے ازدواجی زندگی شروع کی ہو انہیں ان کے طے شدہ مہر دے دو، اور مہر ٹھہرانے کے بعد جو تم آپس میں رضابندی سے کچھ کم زیادہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص اس کی سامرتھیہ نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومن ہو۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں ایک ہو، بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، اس طرح ان سے نکاح کیا جائے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرے اور چوری چھپے آشنائیاں کرے۔ پھر جب وہ نکاح کے بندھن میں آ جائے اور اس کے بعد وہ بدکاری کرے تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان پر ہے، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم سیم سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر توجہ کرے۔ اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر توجہ کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور قتل نہ کرو ایک دوسرے کو، بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیا ہے، اور جن سے تم نے عہد باندھ رکھا ہو تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، اس کارن کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، اور اس کارن کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی ہے، پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور انہیں ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو، اور انہیں ہلکی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلق بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورتوں کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا،
بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے، بڑائی کرنے والے کو، جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے، بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اگر نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی اس دن تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ اس وقت کی غسل کی حاجت ہو، مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شوق سے آئے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے۔ وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رائنا، دین میں عیب لگانے کے لیے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور سنو اور ہم پر نظر کرو تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوتا، مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اور پھر انہیں الٹ دے پیٹھ کی طرف یا ان پر لعنت کرے جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے جس کے لیے چاہیں گا بخش دیں گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تم نے دیکھا انہیں جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہی صریح گناہ ہونے کے لیے کافی۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ ضد و طاغوت
جھوٹی چیزوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور منکروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک تیل برابر بھی نہ دے۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس سبب کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دے دی۔ ان میں سے کسی نے اسے مانا اور کوئی اس سے رکا رہا، اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا انہیں ہم سخت آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کے جسم کی کھال جل جائیں گی تو ہم ان کی کھال کو بدل کر دوسری کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے ستری بیویاں ہوں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں اہل اختیار کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، اور جو اتارا گیا ہے تم سے پہلے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ لے جائے شیطان کی طرف، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے کہ اسے نہ مانے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر بہت دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کترا جاتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچیں گی؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم ہمیں تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض تھی۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ پس تم ان سے اعراض کرو اور انہیں نصیحت کرو، اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنا برا کیا تھا تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ پس تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے آپسی جھگڑے میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے اور اسے خوشی سے قبول کر لے۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بات بہتر اور ایمان پر ثابت رکھنے والی ہوتی، اور اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت سنگتی۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کا علم کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر نکلو جدا جدا یا اکٹھے ہو کر،
اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا، میں ان کے ساتھ نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل حاصل ہوتا تو کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس چاہیے کہ لڑے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب ہو جائے تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی پیدا کر دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو منکر ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس اے ایمان والو، تم شیطانوں کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ چھوڑے رکھا ہمیں تھوڑی مدت تک؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے، اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے، اور تمہارے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم جہاں بھی ہوں گے موت تمہیں پا لیں گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سبب سے ہے۔ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے خدا کی طرف سے پہنچتی ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی سبب سے ہے۔ اور ہم نے تمہیں سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے ان پر تمہیں نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کر چکا تھا، اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو لکھ رہا ہے۔ بس تم ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے، اور جب انہیں کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کے رسول تک یا اپنے ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت جان لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ بس لڑو اللہ کی راہ میں، تم پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مسلمانوں کو ابھارو۔ امید ہے کہ اللہ منکروں کا زور توڑ دے، اور اللہ بڑا زور والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص کسی اچھی بات کے حق میں کہیں گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری بات کی تائید کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جب کوئی تمہیں دعا دے تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر یا ویسی ہی، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا،
جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کے بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں راہ پر لاؤ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا ہے تم بھی انکار کرو، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے۔ پھر اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ، مگر وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا سمجھوتا ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں تمہارے لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر زور دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ بس اگر وہ تمہیں چھوڑ رہے اور تم سے جنگ نہ کرے اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھے تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی وہ فتنے کا موقع پائے تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے باز نہ رہے اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ نہ رکھے اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو تم انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلی اجازت دی ہے، اور مسلمان کا کام نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے، مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور مقتول یعنی جسے قتل کیا گیا اس کے وارثوں کو خون بہا یعنی قتل کا آرتھک ہرجانہ دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے تھا جو تمہارے دشمن ہے اور وہ خود مسلمان تھا تو قتل کی غلطی جس سے ہوئی وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان سمجھوتا ہے تو وہ اس کے وارثوں کو خون بہا قتل کا آرتھک ہرجانہ دے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ پھر جس سے یہ میسر نہ ہو یعنی وہ ایسا کرنے میں اسمرتھ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ کا بتایا ہوا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تم دنیائی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اللہ کے پاس غنیمت کے بہت سامان ہیں، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھے رہنے والے مسلمان جن کو کوئی مجبور نہیں، اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور اپنی جان سے۔ مال و جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کی نسبت بڑا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری دی ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، اور مغفرت وہ رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی
کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نکلنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ نہیں پاتے، یہ لوگ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں مقرر ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں کمی کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ منکر تمہیں ستائیں گے۔ بے شک منکر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہو۔ بس جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائے اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ منکر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے کسی طرح غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑے، یعنی تم پر اچانک حملہ کر دے۔ اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کے سبب سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو۔ بے شک اللہ نے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔ پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر وقتوں کے ساتھ فرض ہے، اور دشمن قوم کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو۔ اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح دکھ اٹھاتے ہیں، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور بد نیت وشواس گھاتی لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہو۔ وہ آدمیوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس بات کی جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن کون ان کے بدلے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا اس کا کام بنانے والا؟ اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ وہ تمہیں بہکا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ ان کی اکثر سرگوشی و کانا پھوسیوں میں کوئی بھلائی نہیں، بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہیں یا کسی نیک کام کرنے کے لیے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہیں۔ جو شخص
اللہ کی خوشی کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا، حالانکہ اس پر سیدھی راہ واضح ہو چکی ہے، تو اسے ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہیں گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہک کر بہت دور جا پڑا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے دیوی دیوتاؤں کو، مگر حقیقتاً وہ پکارتے ہیں سرکش شیطان کو۔ اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا اور انہیں امید دلاؤں گا اور انہیں سمجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں پڑ گیا۔ وہ انہیں وعدہ دیتا ہے اور وہ انہیں امید دلاتا ہے، اور شیطان کے تمام وعدے فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ نہ تمہاری آرزو کامناؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو کوئی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ چلے ابراہیم کے دین پر، جو ایک طرف کا تھا، یعنی پوری طرح اللہ کا بن چکا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور وہ آیتیں بھی جو تمہیں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ انہیں نکاح میں لے آؤ۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں حکم ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم ہرگز عورتوں کو برابر نہیں رکھ سکتے، اگرچہ تم ایسا کرنا چاہو، بس بالکل ایک ہی طرف نہ جھک پڑو کہ دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور ڈرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائے تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے خود کفیل کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا وہ حکمت والا ہے۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اگر تم نے نہ مانا تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔
اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اے لوگو اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ یا عزیزوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج تو اللہ تم سے زیادہ دونوں کا خیر خواہ ہے۔ بس تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کذی ہیر پھیر کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی۔ اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر انکار میں بڑھتے گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش کر رہے ہیں؟ تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کتاب میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ اللہ منافقوں کو اور منکروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔ وہ منافق تمہارے لیے انتظار میں رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر منکروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، تو اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز منکروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کے دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہے اور نہ ادھر، جسے اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو لوگ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ، اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک راہ نکالے، ایسے لوگ پکے منکر ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کا اجر دے گا، اور اللہ غفور
وہ رحیم ہے۔ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ مانگ کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، بس موسیٰ سے وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھا دو، بس ان کی اس زیادتی کے سبب ان پر بجلی آ پڑی۔ پھر کھلی نشانی آ چکنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے ایک کھلی حجت عطا کی اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا ان سے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہونا سر جھکائے ہوئے، اور ان سے کہا کہ سبت سنیچر کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ انہیں جو سزا ملی وہ اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہے، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وہ پھٹکارے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا، اور مریم پر بڑا طوفان باندھا اور کہا کہ ہم نے مسیح بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جو لوگ اس بارے میں متبھید کر رہے ہیں وہ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں، اور بے شک انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ بس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے منکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتارا گیا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا تھا، اور وہ نماز کے پابند ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وہی بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم تمہیں پہلے سنا چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا۔ اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مگر اللہ گواہ ہے اس پر جو اس نے تمہارے اوپر اتارا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ بہک کر بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس رسول آ چکا تمہارے رب کی ٹھیک بات لے کر، تو مان لو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ جاننے والا وہ حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو عتی نہ کرو
اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے سنکوچ نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتہ ہوگا، اور جو اللہ کی بندگی سے سنکوچ کرے گا اور گھمنڈ کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو انہیں وہ پورا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے سنکوچ اور گھمنڈ کیا انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتار دی۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، انہیں ضرور اللہ اپنے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ تم سے حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ اس کے ماں باپ حیات ہو کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا یعنی چھوڑی ہوئی سمپتی کا آدھا ہے، اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر مرحوم کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر کئی بھائی بہن مرد عورتیں ہو تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔